آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن اقسام میں وحی نازل ہوتی تھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سچے خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ اور دوسرا، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی دیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دیتا۔ اور تیسرا، فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا۔ چوتھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی گھنٹی کی ٹن ٹن کی طرح آتی تھی۔ وحی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا اور وحی آتی تھی۔ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتے۔ اسی طرح ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ پر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹانگ پر اتنا زیادہ وزن محسوس ہوا، کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری ٹانگ ابھی کچلی جائے گی۔ پانچویں صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے۔ چھٹی، وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ اور ساتویں، فرشتے کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو کرتے۔ نبوت کے ابتدائی 3 سال۔ یہ تو معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی، جنہیں پورا عرب تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی اور مقام کی نسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا مشکل تھی۔ یہاں ایسی عظمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورت نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں کو دین کی دعوت دی، اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز اور با اخلاق تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ لوگ اسلام لائے، انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور بہت سارے صحابہ اسلام لائے۔ ان کی تعداد ابن ہشام نے 40 سے زیادہ بتائی ہے۔
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد و عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری رہی تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب اور نغمگی ہوتی تھی، جو اس پر سکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی خبر ہو چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت بیان کریں۔